کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت۔ کوشش کرو جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہو تو رل کے آمین آکھو، کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور دی خاطر دعا منگدا پیاں۔ او امام سہیں جندی اساں تساں ریت ہے، جس بندے نو وقت دی حجت دا انتظار نہیں، اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر ہے۔ لہذا سارے صاحبان رل کے آمین آکھو۔ من ساعت لیل و نہار ولیوں و حافظوں بقائدوں و ناصروں بدلیلوں و عینن حتاؤ تسکے نہو ارزق تو ان و تمتعہو فیہا طویلا۔ مالک اللہ اس ذکر پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ دے رزق مال جان عزت آبرو وچ اضافہ فرما۔ مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ اور حاضرین دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو کوچ کر گئے، بالخصوص بالاخص بھائی منیر عباس دے والد محترم اور تمام مرحومین دے الہی درجات بلند فرما۔ مالک اللہ حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی بیمار مومنین نو شفا عطا فرما۔ مالک اللہ سکھ دیاں جولیاں نو صاحب اولاد فرما۔ دعا پہلے تھوڑے واسطے منگدا کھانا تے ولا بھی تھوڑے واسطے منگدا پیاں۔ سارے عزادار رل کے بلند آواز سے نال آمین ہے، کیونکہ عزادار و دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین۔ بھائی جان معصومین فرمائن جری دعا خانہ کعبہ دے وچ جلد قبول نہ ہوئے، او دعا آل محمد دے ذکر وچ جلد قبول ہوندی۔ مالک اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ وچ بلندن، ان عزادارانو اس سال کربلا و شام دا زوال۔ الہی دشمنان عزاداری دشمنان حسینیت نو نست و نابود فرما۔ مالک اللہ مذہب حقہ دا بول بالا فرما۔ الہی اسا ساریاں دی پہلی اور آخری دعا ہے ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما۔ سارے عزادار ال کے دعاؤں دی قبولیت کیتے بلند آواز نال درود پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی نعرہ حیدری، محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلہ بھلا بھی کوشش کرو تھوڑے ذہن میں جتنا جتنا محمد و آل محمد دی عزت مقام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھ۔ اگر یہ عزادار اٹھی کے اتھا کچھ ایڈو آ ونجنا کچھ ایڈو سامنے آ ونجنا تو ایک ماحول بڑھ ونجے، یہ تو سارے میں سمجھ کانڈا لے پیچھو آ گئے تو سامنے آ گئے۔ بھلا بھی کوشش کرو اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے سے میں اپنی نوکری دا آغاز کروں۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہو، بھلا بھی کوشش کرو صلوات آخری اور ایسی پڑھو کہ حرام رضا بادشاہ یاد آ جائے۔ اللہم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جعل لنا من هباء الحسين صلوات الحمد لله الذي جعل لنا من الباقين على مصائب الحسين صلوات الذي من علينا بالبكاء إلى الحسين واجرى دموع أعيننا في مصائب الحسين صلوات ثم الصلاة والسلام على سيد الكونين والدارين محمد المصطفى صلوات آج پہلی واری دربار دے وچ تے پئی نو عمران دیاں دی جند قدم نہ در تو آیو بیری آیا ہے موسنا کل نبیاں بالا سیدار علیہ یہ بسم اللہ میں نوکر ہم اب اللہ کی دفعہ پڑھتا رہا میری جو نوکری ہے ہر عزدار گھرو اس نیت نال ٹورائے چاچا جو مجلس شبیر تے ویندے پایا ہیں اگوں آئی بیٹھی اسی حسین دی زخمی پاسے علی امڑی ان کو ون کے مکان دے آؤں ان کو ون کے پرچاونی دے آؤں نازداراں کو میں رومن دی دعوت پیارے ناجرے اس نیت نال گھرو ٹورن میں بند شروع کی تھے آج پہلی واری دربار دے وچ تے پئی نو عمران دیاں دی جند قدم نہ در تو آیو بیری آیا ہے موسنا کلا نبیاں دی جتنے ماتمی بیٹھے ہو تک ماتم دی دعوت رہنا چل جائے بغیرت ہستے کھڑے نا محمد دی دو دیکھ کے آدھے کھڑے نہیں دی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ تے تھوڑے چاوے سا پتران دی دیو ایہو جیاں حق حسنین دی ماں کو ونجے گھر تئیں اٹھ دی بالا ہونے جی بابا میں نوکر سیدہ راضی ہونے میں لگ دفعہ پڑھ دراما میری جو نوکری ہے بغیرت ہستے کھڑے نا حسنین دی ماں دو دیکھ کے آدھے کھڑے نہیں دی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ
تے بھاویں چاوے سو پتران دی دیو ایہو جیاں حق او حسنین دی ماں کو بنے گھر تئیں اٹھ دی تو سنجو ایڈے سونے رو پائیو تو اڈی محبت کرے دیاں چاچا ایک دکھا بند بھی پڑھدا حسنین دی ماں ممبر دے سامنے آئی کھڑی ہے ممبر دے پاس دیکھ کے آدھی کھڑی ہے میں دے پیو دا تخت سنبھال کے دئی تے قانونوں دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممبر ہوتے جھٹلا لیا جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو سب ماتم کھڑائے ہیں اچھی رنی ہے میری سین تیرو کے آدھی قتال حسین تے قیدہ لیا دی او میرے سامنے مورا لا نہیں میرے پتار کٹھے او میری نب ویسی میری دھی بازار رلا بالا نے سونا استقبال کیتا نے حقی میں بن دے چاچا مظلومیت ہے کرن دا جی میں عزدارہ نے ہے کی تھی دعا کرے نا جو اس غم دے سوا شالا کہہ غم میں چنا رو یہ عزداری تھوڑی نسلن دے ویچ آباد و شاد رہے مالک اللہ تھوڑے اس مقدس بارگاہ دے ویچ قدم قدم چل کے آیا عبادت دے ویچ شمار فرمائے بھائیان دا حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی تھوڑی زیارتہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی میں 10 دن نوکری پیش کرے سا کوئی اس نیت نال گرو نہیں آیا جو میں من کے سرائی وسطیج کو ذاکری منوا جتلا ہوں فقط تھوڑی دعا میں دکھاتے حاضر ہوئیں کہ مومنین کو دعا گھینا ماں نالے مومنین دے حق کچھ سہیں دعا کر اور سرائی وسطی علیہ نہ ہی گناہگار انسان دی جرت طاقت ہے جو ذاکر سرواوے حسین دا بھائی جان حسین تو اس ہستی دا نام ہے جس دا پہلا ذاکر خود خدا ہے جس دا پہلا ذاکر صحیح خود خدا ہے چاچا قرآن کریم وچ آیت کریمہ ہے جس دا ترجمہ گزارش کی تھی ونجا او ذات توحید پہ فرمائیں دی ہے کہ پس میں بھی انہوں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہوں دا ذکر کرے کیا فرمایا صحیح توجہ کہ پس میں بھی انہوں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہوں دا ذکر کرے بھائی جان جی اس آیت دی اگلی آیت ہے اور کریم ذات پہ فرمائیں دی ہے کہ پس میں بھی انہوں دا شکریہ ادا کرے نا تساں بھی انہوں دا شکریہ ادا کرے وال صحیح سوچنا دا چاہیے ہے کہ ہستیاں ان کون جنہاں دے بارے ذات توحید پہ فرمائیں دی ہے کہ پس میں بھی انہوں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہوں دا ذکر کرو میں بھی انہوں دا شکریہ ادا کرے نا تساں بھی انہوں دا شکریہ ادا کرو کوٹا دعا لیو میرے ذہن و گمان دے مطابق 18,000 جنس دا مالک و خالق 18,000 جنس سمیت جس ہستی دا ممنون تے مشہور ہے اس ہستی دا نام حسین ابن علی ہے ان ہتھاں دی خیر یہ ہاتھ چلا کسی کمینے دے محتاج اس ہستی دے نام سے ہی حسین ابن علی لوگوں نے اس گھرانے کو نہیں سمجھا لوگ سے اس گھرانے دے بارے بھی سوچے نہیں حالانکہ انہاں دے بارے سوچنا کفر ہے سرائی وسطی آلے ہو یہ تو اس گھرانے دا ذکر ہے جائیں گھر دے قانون دا آج تک نہیں پتہ لگا کہ اس گھر دا وڈا کون ہے اس گھر دا چھوٹا کون ہے اس گھر دا وڈا کون ہے اس گھر دا چھوٹا کون ہے بھائی جان عزدار پریشان ہو گئے میں انہاں کو دسی ونجا 3 شبان والے دیہاڑے بھائی جان بظاہر اس گھر دا سب تو وڈا سید
سب تو چھوٹے سید نو ہتھاں تے چاہ کے پہ فرمائیں کہ اس نو چھوٹا نہیں سمجھنا، میں محمد فرما رہے ہیں الحسین منی و انا من الحسین۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ اے راز کدا کھلے سی؟ 26 رجب پہلا حاکم شام مر گیا، یزید بغیر تخت بیٹھا، ان تخت بامنا ایک قاصد بھیجا ولید تو کہ حسین کو آکھ میری بیعت کرے، جب حسین بیعت نہ کرے تو حسین کو قتل کرا چھوڑ۔ اس دا قاصد پہنچا چاچا ولید کو، ولید کو اپنا قاصد بھیجا حسین بادشاہ دو۔ حسین بادشاہ نے فرمایا کہ تو تروائیں تھوڑی دیر دے بعد میں آوے سا۔ چاچا یہ ٹر گیا، تھوڑی دیر دے بعد ہاشمی جوانہ دے نال حسین بادشاہ دربار دے وچ داخل ہوئے، انہاں کرسی پیش کی دیئے، اجا بطول دا چند چاچا کرسی تے باندھا ودہا، یا ولید نے جلدی دے نال یزید دا ہاتھ کڑ کے حسین بادشاہ دے ہاتھ تے رکھن دی کوشش کی دیئے، بطول دا چند انہاں ہاتھ پچھا دے دھکیل کیا دے ہوئے نجس خط تے اپنے ہاتھ تے رکھ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ کیا بات کیا فرمایا صحیح؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ آدھے کیوں حسین بادشاہ ایک بادشاہ دوجے بادشاہ دی بیعت کر سکتے دے؟ اندے کول وقت ہے، اندے کول تخت ہے، اندے کول تاج ہے، اندے کول دولت ہے، بڑے 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 صحابیاں دی اولاد نے اس دی بیعت کر گئی دی ہے، علی دا پتر تو اس دی بیعت کیوں نہیں کرے دا؟ چاچا جڑا اس بار بار آکھے جو اندے کول وقت ہے، اندے کول تخت ہے، اندے کول تاج ہے، اندے کول دولت ہے، بڑے 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 صحابیاں دی اولاد نے اس دی بیعت کر گئی دی ہے، اندہ سکہ چل دے، اندی فوج ہے، اندے کول سب چیز ہے، اس ویلے بطول دے چند چہرے تے جلال آئے، اندی اکھ چاک پا کے آدھر جب نظر کا آتک کلو نہیں، اوہ بازاری ماں دا پترہ تو میں کو اندے ناد لینے، اندے تے میرے بھی سلوات اور لنہ جتنا فرق ہے، آدھے علی دا پتر کیرا فرق؟ حسین بادشاہ فرمائیں دن ایک فرق گھٹے، وہ فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا۔ کیا فرمائیں دیں؟ وہ فضول کا بیٹا، میں بطول کا بیٹا۔ سرائیہ لیو کہ دی عظمت دی مالک ہے بطول، کہ دی عظمت دی مالک ہے بطول۔ میرے آمن نبیان دا سردار ممبر چھوڑ دی، سیدہ راضی اس کم دے سوا شلک کہیں گا مجھے ہے، عزداری توڑی نسل دے وچ آباد شاہ۔ اچھا بھی سفر چاچا نبیان دے سردار دے وصال ہے، بھائی جان 26 سفر تک نبی نحیف ہو چکے ہیں، چاچا کمزور ہو چکے ہیں۔ نبیان دے سردار نے فرمایا یا علی میں کو دروازے سلیمان سر دے، علی شہنشاہ نے جناب سلیمان دروازے سر دے۔ نبیان دے سردار نے فرمایا سلیمان لگا من مدینے دیاں گلیاں دے وچ ایک ایک دروازہ کھڑکا کے ایک ایک مسلمان گوانی کو یہاں کے مسجد دے وچ اکٹھے ہو تھوڑا نبی تھوڑا نال کوئی آخری گل کرنا اللہ اس کام دے سوا شلک کہیں کام وچ ہے نہ کرو چاچا، تھوڑا نبی تھوڑا نال کوئی آخری گل کرنا۔ سلیمان ٹر پیا، اس ایک ایک دروازہ کھڑکا کے ایک ایک مسلمان نبیان دے سردار جج مسجد وچ جمع ہو گئے، پردہ لگ گیا، ایک پاس مسکرات بہ گئی، ایک پاس مرد بہ گئے۔ علی شہنشاہ نے فرمایا کہ نبیان دے سردار لوگ جمع ہو گئے، نبی اتنے نحیف ہو چکے ہیں۔ سجے ہاتھ علی شہنشاہ نے پکڑا، کبے ہاتھ چاچا نبیان دے سردار نے آسا گئے، حسنین شریفین نانا اوکھر دردے ہوئے مسجد وچ ممبر تے آپ سجے حسن بیٹھے کبھی حسین نبیان دے سردار نے بجمے آلے پاس دیکھے، چاچا کوئی ویلا جو یاد آیا، نبیان دے سردار نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں تو آیا بیٹھے، بل فرمایا فلاں بن فلاں تو آیا بیٹھے، بل فرمایا فلاں بن فلاں تو آیا بیٹھے، سجے دیتا کبے دیتا، بل فرمایا آج محمد کے درمیان کوئی توحید نہیں پڑھنی، کوئی نبوت نہیں پڑھنی، رسالت و امامت نہیں پڑھنی،
اج میری ہے تھوڑے نال آخری ملاقات تے میں محمد تھوڑے تے ترے سوال کرے نا میرے ترے سوالوں کے جواب دیو سارا مجمع بولا سرکار پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو چاچا نبیوں دے سردار نے فرمایا تو کافر آوے میں محمد کو مسلمان میری آخری گل ہے جتنا مال غنیمت ہوندا میں اپنا اور اہلی بلاد حصہ والے بھی تقسیم کر چکا والے دیتے ہوئے تحفے میں تھوڑی اولاد کو واپس کر چکا ساری زندگی دے وچ میں ایک گل دا جواب محمد اللہ نے جنہ ہے کہ دی معرفت والے عزدار پہ جانے ہے سارا اجتماع بولا سرکار تو کچھ نہیں منگا محمد مصطفیٰ فرمایا اگر میں آج کوئی شے منگا میں خالی نہ بلے سو والا اس غم دے سوا شاء کہیں غم میں جائے نہ کرو اگر میں محمد آج آخری ویلے کوئی شے منگا نہ بلے سو سارا مجمع بولا سرکار منگو کیا منگنا چاہتے ہو کچھ دیر دے کیتے نبیوں دا سردار خاموش ہو گئے خاموش ہون دے بعد نبیوں دے سردار دیاں اکھاں وس پئیاں تے رو رو کے آدن میرے صحابہ میں محمد تھوڑے کول بھی کچھ نہیں منگدا میرا پتر کوئی نہیں میری ہک بطول ہے بلا نے اس غم دے سوا شلک کہیں غم میں جائے نہ کرو جی بابا میں نے ہوکر میرا پتر کوئی نہیں میری ہک بطول ہے میں جانا میرے ٹر ونجن دے بعد میری بطول نہ روے سرائی وستی آلے ہو ان عمل کیتے مسلمانہ نبی دی وصیت تے چاچا درجات بلند ہوئے علامہ محمد عباس کمی لاہور آلے دے او پڑھ دے رانے ہیں عرب دے کافران طیف دے کافران اتنا محمد عربی کو نہیں مارا جتنا مدینہ دے مسلمانہ نبی دے ٹر ونجن دے بعد نبی دے دھینو مارے بھلا انہیں اس غم دے سوا شاء کہیں غم میں جائے نہ کرو انہاں نبی دے ٹر ونجن دے بعد حسنین دی ماں نو ماریا ماتمی ازادارو بابے دے بعد 95 ڈیہیں زندہ رہیے تو گئے نبیان دے سردار اس دنیا تو بابے دے بعد 90 یا 95 ڈیہیں زندہ رہیے کوئی اتنے دکھ ہیں محمد دی دھیتے لیکن انہاں دکھاں دے وچ دکھ ای ہو جائے ہن جدے محمد دی دھی کو مکا گئے ہیں پہلا دکھ آیا جو بابے دے ٹر ونجن دے بعد علی شہنشاہ بطول دے کولا کھڑن تے آدھے کھڑن محمد دی دھی کیا بابے دا حق گھنڑ ویسے بے جان میری سین رو رو کے آدھی یا علی میں کو جاگیران دا لالچ نہیں میں کو کوئی دولت دا لالچ نہیں اگر میں دربار نہ گئی تو قیامت تک کسی دھی نو حق نہ مل سکتا بالا اس غم دے سوا شاء کہیں غم میں چھائے نہ اگر محمد دھی دربار ون کے چاچا 3 گھنٹے کھڑی رہیے تو کوئی اپنے حق دی خاطر نہیں کھڑی رہی اے تیری دھی دے حق دی خاطر کھڑی رہی میری سین چاچا گھر وچ ٹر پئی دائیاں نال حسنین شریفین نال علی شہنشاہ بھی نال جدہ میری سین دربار دے دروازے تے آئی ہے نا سری وستی آلیو میری سین دربار دے دروازے تے آ کے رک گئی ہے حسین پوچھ دے اماں کیوں رک گئے ہو میری سین نے رو رو کے فرمایا حسین بیٹا اگے جدہ میں اس دربار دے دروازے تے آمہاں نا بابا اٹھی کھڑ دہا ڈھیر سارے صحابی ہونے ہیں جرے میں کو گھننا دے ہیں حسین میں دے دیاں دیکھن بابے دے ٹر ونجن دے بعد میں کو چوکھے صحابی گھننا سیدہ راضی ہونے وین کوکا قبول ہونے بقیہ دی ملکہ سین راضی ہونے دیکھن میں دے دیاں بابے دے ٹر ونجن دے بعد میں کو چوکھے صحابی گھننا ماتمی ازادارو کافی دیر کھڑی رہی ہے حسنین دی ماں جنہ کوئی نہیں آیا میری سین اوکھی ٹر دی ہوئی ممبر دے سامنے آ کھڑی ہے چاچا ان بندے آدن جو شیعہ روندن میں آدھا شیعہ مر کیوں نہیں گئے مرشد ہک دو نہیں پورے 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے محمد دی 3 گھنٹہ دے بعد ممبر تے بہنا لبندہ نالالے بندے کو پوچھ دے کہ یہ کون ہے نالالے بندے جیسے جو یہ محمد دی آدھے کیوں آئیے
آدھے بابے دا حق منگنا یہ ممبر تے بانا لا دے کہ نبیان دا وارث کوئی نہیں ہوندا چاچا جدہ اس آکے جو نبیان دا وارث کوئی نہیں ہوندا میری سین 70 آیات قرآن دی تلاوت کی تھی وراثت ثابت کی تھی عزادارو جدہ وراثت ثابت ہوئی ہے یا دے کوئی گواہ ہی تکینہ میری سین نے رو کے فرمایا یا علی میری گواہی دے ہو ممبر تے بانا لا دے اندی گواہی قبول نہیں جو اتدہ شوہر ہے ول میری سین نے فرمایا چاچا سلیمان تو میری گواہی دے یا دے اس دی گواہی بھی قبول نہیں جو اتدہ دروازے دا غلام میں کو ذکر دی قسم ہے ماتمیو ماں جیدی مجبور ہو سی نا جیدی مجبور ہو سی قرآن دی قسم جیسی علمہ دی قسم جیسی خدا دی قسم جیسی لیکن کدیں تسا نہ ڈٹھا ہو سی ماں کو کہیں پتران دی قسم چاہدہ سرائی بستی آلے ہو اس جملے دوتے اگر کہیں عزدار ہے نکیتی ذکر دی قسم دکھ لگ سی اتنی مجبور ہوئی آئی محمد دی سجا ہاتھ رکھے حسین دے سارتے کھپا ہاتھ رکھے حسن دے سارتے رو رو کے آدھی کھڑیے میں کو پتران دی قسم میں سچے پیو دی دی بالا ہونے چاچا بالا ہونے سیدار آزے ہونے میں سچے پیو دی تھی میں سچی ہاں اے آدھے اچھا کوئی بابے دے لکھے ہوئے تھے دے میری سینڈ کمب دے ہوئے ہتھا نال بابے دے ہتھ دی لکھی ہوئی رسید کڑی رسید ہی بغیرت دے ہتھ تے پہنچیے ازادار ہوئے پڑھدہ رہے تھے محمد دی تر تر دے دی رہی پہلے بندے پڑھیے میری سینڈ تر تر دے دی رہی دوجے بندے پڑھیے محمد دی تر تر دے دی رہی چاچا باری باری پڑھ دے رہے تھے حسنین دی ماں چپ کر کے دے دی رہی ہے جنہ سارے پڑھ کے دیئے نا چاچا تے پہلے بندے دے ہاتھ دے ہوتے آئیے او ماتمی ہو اس بغیرت سنت چاپ کر کے زمین تے ساٹھ چھوڑیے حسنین دی با مٹی تے بہ گئی ہے ٹکڑے چڑھنے شروع کی تھے سیدہ راضی ہو بھلا پہ جان میری سین ہک ٹکڑا چاہی دیئے تھے حسین دے مہد لے دی بھی ٹکڑا چاہی دی حسین دے مہد لے دی حسین آدھے اممہ حسن ویری آئے بابا بھی آیا ہوئے چاچا سلمان بھی ہے تو سو ٹکڑے چیندے ہی ہوئے تھے میں تو کیوں دے دے ہوئے میری سین رو رو کے آدھی حسین انہا ٹکڑاں دا تعلق تیرے نالے حسین دکھاں دے ابتدا بھائی ہوں دی ہے حسین میں پہ چون دیاں سنت دے ٹکڑے تین کربلا پترہ دیاں لاشاں دے چون بالا ہونے سیدہ راضی ہونے ویران حسین میرے نال چنا لے دکھاں دے ابتدا پہ ہوں دی میں پہی چن دیاں سنت دے ٹکڑے حسین تین چنن پتران اور مہمانہ دیاں لاشاں دے ٹکڑے پہلا دکھ ہے جو خالی ولایا نہیں جنہ میری سین دربار گئی ہی نا دیاں دروازے تے چھوڑنا نہیں ہیں چاچا دیاں دروازے تے ماں دا انتظار پہیاں کرینی ہیں کوئی اس حالت جو ولایا مسلمانہ محمد دھی کو واپس چاچا جری انتظار کھڑیاں ہیں ہوئی میں چپ کر کے دے دیاں رہ گئی ہیں میری سینڈ چپ کر کے لگ گئی ہے بھائی جان اپنی مسنت تے ون کے میری سینڈ باہمن لگی ہے یہ نکی تھی اگاں تے ود کے آدھی مائی اتنا باہمیں ات ساری ماں باندھی بے بی آدھی میری دھی میرے دیکھ میں تھوڑی ماں ہاں اماں ایک لازے جوال سفید ہو اماں کیا حق نہیں ملا جدہ گئے آوے تو تھوڑے وال سیاہ ہیں اماں ایک لازج وال سفید ہو گئے بی بی آدھی میری دھی حق دا کوئی غرض نہیں جری حالت دربار دی دیکھا یا نہ حسین بچ دے نہ تیری چادر بچ دے بھلا انہیں جنہ ہے کی تھی اس غم دے سوا شاءاللہ کہیں غم میں جانے پہلا دکھ خالی ولایا نے دو جان دکھ او دروازہ جلایا نے جیرا دروازہ محمد بغیر اجازت دے عبور نہیں کریں پنجمے دی خالی ولایا یار ہن ربی الاول بھائی جان بابے دی قبر تے آئی بیٹھی اپنی پیشانی بابے دی قبر دے اتر رکھ کے رو رو کے آدھی بیٹھی بابا میں نو تیری نبوت دی قسم ہے میں نو دھیاں دے سامنے مارے بالا انہیں جنہ ہے کی تھی تو سہائے بلند کرو تے میں وینڈ کر رہا مادمی ازادارو تو نے میرا چھیمہ مولا پیا فرمین دے کہ ہر نماز دے بعد کن فس بے غیرت تے لانت کی تھی کرو ایندہ تازیانہ کجا میری دادی دا ہاتھ کجا بالا سیدہ راضی ہو نے جوانی امانو عزت تازیانہ کجا میری دادی دا ہاتھ کجا
بابے دے بعد 95 دین زندہ رہیے اوکھے ساہ گزارن محمد دی کتنی عمر ہے میری سین دی چاچا 18 سال تو سائیں جیون دی عمر ہوندی 18 سال دی عمر ہر بندہ آدھے جو میں جیواں لیکن کوئی اتنا ستایا ہے بابے دے امتیاں محمد دی کو جو ہر نماز دے بعد دعا دے ہاتھ شاوے ہا تے رو رو کے دعا منگیا اللہم اجل وفاتی میرے اللہ بطول دی دکھاں تو جان چھڑا چاہ میں زندگی تو تھک چاچا ایک دیڑ تھک کے میری سین مسلح تے بیٹھی ہے فرمایا حسنین میرے قریب آؤ دو شہزادے ٹر دے ماں دے قریب آکھنے فرمایا لال لگے ونجو نانے دی قبر تے میری صحت واسطے دعا منگو میں نہیں بچ دی چاچا دو شہزادے نانے دی قبر دو ٹرن وال میری سین نے فرمایا یا علی میں نہیں بچ دی میری چند وصیت سن گنو فرمایا یا علی میری پہلی وصیت ہے میری موت دا اعلان نہ کرا یا علی میری موت چھپا میں مسلمان دی ڈری ہوئی ہوں وال فرمایا یا علی میری اگلی وصیت ہے میری قبر دا نشان ہک نہ بنا میری قبر دے نشان ڈھیر بنا میں اگلی وصیت کر کے علی یا علی او میرے جنازے چ نام ہیں جنہاں دے سامنے میں 3 گھنٹی کھڑی رہی بالا انہیں جی بسم اللہ میں نہ کرنا چاہتا سیدہ راضی فرمایا یا علی میری اگلی وصیت ہے او میرے جنازے چ نام ہیں جرے میرے بابے دے جنازے چ کوئی نہیں فرمایا یا علی میری اگلی وصیت ہے چٹے دی کو گھر نہ ہوئے میرے امام نے فرمایا کیوں بطول میرا جو گھر ہے میں دی کو یامنے میں راتی میں یامنے میری سین رو رو کے آدھی یا علی ہے کہ جدہ تسا چٹے دی کو گھر آندے ہو میری آلیہ میری کنڈ دا اوہلا کر ویندی یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد میری دھی نو اوہلے دیمن والا کوئی نہ ہو سی بھلا انہیں سیدہ راضی ہو میرے ٹر ونجن دے بعد میری دھی دے اوہلے دیمن والا کوئی نہ ہو سی ول فرمایا یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد شادیاں ڈھیر کرے میں بطول چاندیاں جو میری دھیاں دے بھیرا ڈھیر ہو میرا بھیرا کوئی نہیں مسلمانہ میں نو گھر کے مارے سرائی بستی آلے ہو ایک دفعہ سارے عزدار بول کے آکھو محمد دھی تیرے ہی اپنا مقدر علی دیاں دھیاں دا بھی اپنا نصیب تیرا بھیرا کوئی نہیں مسلمانہ تینو گھر آکے مارے آئے جدے 18 ہیں ہوں کو 36 شہر جو مرے دے رہے بالا ہونے جی بسم اللہ میں نو کرا سیدہ راضی ہونے چاچا پانی دے جہندے تیرا اپنا مقدر تیرا بھیرا کوئی نہیں مسلمانہ تینو گھر آکے مارے جہندے 18 ہیں نو کو گھر صدوا کے مارے ول میری سین نے فرمایا یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد ایک شادی خاندان بنو کلابی اج کرائے میری ہم نام ہو سی کنیت ام البنین ہو سی اندھے وچو ذات توحید تھونو 5 اولاداں عطا کرے سی 4 پتر ہو سن تے 1 دھی ہو سی جیرا بڑا پتر ہے اندھا نام ہے عباس رکھے وے نہیں یا علی جڑا عباس اس دنیا تھے آوے وہ بچا کے وکھرا گھن ونجے تے میں زخمی ہاتھ دے نال اسے عباس دے چولے سی کے رکھی وے نہیں عباس کو چولے پوا کے آکھیں عباس ماں پیادی آوے جو شریف کانڈ سنجڑے بھلا انہیں سیدہ راضی انہیں مرشد اس غم دے سوا شلکیں غم مچنا رہو وہ تو سہائے بلند کرو تو میں بیٹھ کر رہا جی بسم اللہ میں نو کر رہا عباس کو چولے پوا کے آکھیں عباس ماں پیادی آوی جو شریف کنڈ سننے نے ول میری سین آخری وصیت کی تھی فرمایا یا علی میری آخری وصیت ہے کہ میرا میت جنا قبر اچلاہا میں نا تلقین دے ویلے میرے مونڈے ہونے حلا میں بہت زخمی اللہ سیدہ راضی ہو اس غم دے سوا شلکیں غم اچنا کو تلقین دے ویلے میرے مونڈے ہونے حلا میں یہ تو وڈے مسائب نہیں ہوندے چاچا میں بہت زخمی ہاں ماتمی ہوں ایڈو دوئیں شہزادے ٹردے نانے دی قبر تے آ بیٹھے حسن باندھا نانے دی قبر تے بہ گئے نانے دی قبر تے بہ کے حسن رو رو کے آدھا بیٹھے نانا اماں بیمار ہے بچڑے صحت واسطے دعا منگنے ماتمی کوئی آواز نہیں آیا
والحسن چھوٹا جیاں ماما لہا کے نانے دی قبر تے رکھ کے آدھے نانا قبر چھوڑ بہرا دھی رل گئی بھائی جان جنہ ترے وینڈ کی دن حسن تے کوئی آواز نہیں آئی نا چاچا ہون حسین باندھا باندھا نانے دی قبر تے بہ گئی بھلا ہونے سرائی وستی آلے و مشاہدے دی بات ہے تجربے دی بات ہے اگر چھوٹے بچن دے ہوتے بھائی جان دکھ تکلیفاں چاچا آمین نا تے اگر خاندان دا کوئی بدا بدا مل ونی چھوٹے بچے دی فطرت ہے کہ وہ جھولی اچ بہ ویسی جتنے دکھ آمین بھامیں جو پہاڑ مصیبتاں دے آمین نا چاچا چھوٹے بچے دی فطرت ہوندی ہے کہ انگلی دے ہوتے گن گن کے نقصان دسے میں کو فلاں مارے میں کو فلاں مارے او ماتمی ہو حسین باندھا باندھا نانے دی قبر تے بہ گئے بھائی جان چھوٹا جیاں ماما لہا کے حسین نانے دی قبر تے رکھ کے نانے دی قبر کو ہاں نہ لا کے غریب 4 وین کی دن اگر اجازت دے ہوتے یہ وین سنائی بن رو رو کے آدھا بیٹھے نانا ماں بیمار کوئی نہیں مسلمان ساری مانو بڑا مارے آئے دو جوین کر کے آدھے نانا جیرا دروازہ بغیر اجازت عبور نامے کرندہ مسلمانہ ہو دروازہ جہاں چھوڑا سیدار علیہ نے جوانی امانو اس غم دے سوا شلک کہیں گا مچ نہ رو تھی جوین کر کے آدھے نانا جائے ہاتھ کو ایک دید وچ کئی دفعہ بوس دے دامیں نانا ہاتھ دیاں انگلیاں ٹوٹ گئی علی جی بسم اللہ میں نوکرہ سیدہ راضی ہوتے رو رو کے آدھے نانا جائے ہاتھ دے بوس دے دامیں اس ہاتھ نہ علمت تسبیح نہیں پڑھ سکتی رو کے آدھے نانا قدیر علی جائے علی دا ہاتھ پکڑ کے بکھایا حاوی نانا وہ علی آئی مسلمان گلے چرسی پاک دربار لائے گئے اللہ نے سیدہ راضی ہو یہ بسم اللہ میں نوکرہ اس غم دے سوا شلک کہہ گا مجھ نہ رو نانا قدیر علی جائے علی دا ہاتھ بکھایا حاوی مسلمان رسیان دے وچ پابند کر کے ان کو دربار گھن گئے اور سرائی وستی آلے ہو جدہ حسین 4 وین کیتے تے چاچا کوئی آواز نہیں آئی ہن حسین نانے دی قبر چھوڑ دیتی ہے قبر دے سران دے آکے حسین کھڑا ہو گئی ہے بھائی جان رون دے کھڑا ہے تر نانے دی قبر دو رہدہ کھڑا ہے نانے دی قبر دو رہ کے آدھا کھڑا ہے اچھا نانا تیرا وطن لجتے وطن دمان کیتا ہے نانا میں حسین وطن چھڑے سا میں کربلا دیرے لے سا نانا چڑ پوسیدہ محرم داری ہے شمر دے ہاتھ خنجر ہو سی شمر میرے گلتے خنجر پیا چلے نہ ہو سی نانا میری 4 سالان دی دی ہو سی دالم دے کو نکے نکے ہاتھ بال کے ملتا کھڑی کرے دی ہو سی نانا تو ایلے بلے درازے میں جواب نہ دے سا والا سیدہ راضی ہو جی بابا میں نوکرہ نانا تو بلے درازے میں جواب نہ دے سا نبیان دے سردار دی قبر حال گئی ہے بھائی جان نبی کمر تک بہ رہے ہیں آج لال والونجو ماں مر گئی نے منگی کرو دعا شالا ای عمر دے بچہ کو پتہ نہ لگے جو تھوڑی ماں مر گئی ہے بھائی جان اگر بچہ کو پتہ لگ ونجے اللہ نہ کرے ماں مر ونجے تے بچے گلیے کھیتے کھڑے ہو میں بچہ کو پتہ لگے جو تھوڑی ماں مر گئی ہے ممبر دی قسمیں بچے جتیاں نہیں سنبھل دے گھر آلے پاسے بھاج بولے بھائی جان انہا کو تند سی محمد نویں شدہ دے مدینے دیاں گلیاں چھوڑ دے ودر ظلفہ ہوائے چھوڑ دیا دیئے چاچا جدہ گھر آئے نا اگو ملیے ملکہ حباشہ آدھیے او میں جلال پہلے کھانے کھوات ماں ملے سا حسن تا چپ رہے گیا ہے حسین اگاتے ودائے گل مار کے آدھے دائیے ماں میں جو دے کمائے حسین سیدہ راضی ہونے جوانی امانو جی بسم اللہ میں نوکرہ اب آجان دیئے دائیے ماں میں جو دے کمائے حسین فضا دی آواز آندی حسین میں نہیں آکھا تھوڑی ماں منع کر گئی ہے فرمایا جو کہے کناون دے وے حسین آدھے اچھا ماں منع کر گئی ہے اماں کوان کے آگ بچڑا پیا دائی دامی علی جی آسے جو سی کربلا
اوے سرائیا لے او کربلا دا نام آیا ہے اندروں حجرے تے آواز آئیے دائی آمن دے میں چکیاں پی پی پھلے نہیں رہیا او ماتمیو دویں شہزادے حجرے دے وچ داخل ہوئے نا تھوڑی مدد کر چھڑے سو حسن کو ملیے جدہ حسین دیواری آئیے میری سین اللہ خدا میں چھڑیتا ہے انہوں غسل مل داری ہے حسین پرے بے کروں داری ہے کفن مل داری ہے حسین پرے بے کروں داری ہے چاچا محمد دھی دا جنازہ تیار ہویا ہے علی مولا دی آواز آندھی حسین میں رات دی تاریخی دے وچ تیری ماں دا میہ چھپا وڑا ہے حسین ناد نمنا آباد اچھے کڑی منہ دے گیلا حسین دے بابا وہ فخر مریم میں فخر عیسیٰ آج اممہ صدے سی دویسا ورنہ کوئی دویسا جتنے ماتمی بیٹھے ہو تھا کو ماتم دی دعوت دینا اس ویلے 95 دید بعد پربود سجاہت پہلو تو چھوائے آدھی آؤ میڈا کربلا دا غریب جڑا آدھی آؤ میڈا بھج دے گھوڑے تلا وڑالا سیدہ راضی ہو اتھائی چھوڑی بے نائم گرمی ڈھیر ہے لیکن تو سائیدے سونے رو پائے ہو تھوڑی محبت کرے دیو ہک وین دا اضافہ کرے نا او ماتمیو محمد دھی دا جنازہ تیار ہوئے کرو سوال نبی دباس بڑے مدینے جو محمد دھی دا جنازہ کہہ چایا ہے چاچا کوئی غریب تو غریبی دنیا تو ترمنے بارسک میت کوئی نہیں چاون دے دا محمد دھی دا جنازہ تیار ہویا ہے بسم اللہ پڑھ کے پہلا پاوا علی بادشاہ چھایا ہے دوجا پاوا سلمان چھایا ہے تریجا پاما چاون آلا محمد دھی دے جنازہ چمارد کوئی نہیں فضا چوائے سیدہ راضی ہونے بھلا ہونے چوتھا بابا چاون آلا جوان بندہ کوئی نہیں دو چھوٹے چھوٹے بالائن جیرے مادہ میاد موڈا تے نہیں تلیاں تے چاہیا دینا اکل مار کے آجن بابا ہولے ٹرو سا تھاک پایا ہے آجن بابا ہولے ٹرو سا دے قاد چھوٹے الہی عبادت قبول فرما